تو ہمیں انسانی شخصیت کے 4 بڑے اصول نظر آتے ہیں۔ یہ اصول بتاتے ہیں کہ قرآن انسان کے اندر کس قسم کی شخصیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جدید نفسیات کی کئی تحقیقات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ایک مضبوط شخصیت صرف عقائد سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے بننے میں یہ بھی اہم ہے کہ اس کی وابستگی کس کے ساتھ ہے، اس کی اخلاقی جرات کی سطح کیا ہے، اور مشکل حالات میں وہ استقامت اختیار کرتا ہے یا جھک جاتا ہے۔ آئیے پہلا اصول دیکھتے ہیں۔ پہلا اصول ہے شناخت کی مرکزیت، آئیڈینٹی بیسڈ کیریکٹر۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، آج بھی یہ بات بتاؤں کہ نفسیات کی ایک شاخ ہے جسے سماجی نفسیات کہا جاتا ہے، سوشل سائیکالوجی۔ اس میں مطالعے کا ایک موضوع ہے کہ انسان سماج میں اپنی شخصیت کیسے بناتا ہے۔ انسان اپنی شناخت صرف فرد کی حیثیت سے نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنی شناخت مختلف گروہوں سے حاصل کرتا ہے۔ کوئی اپنی قوم سے پہچان بناتا ہے، کوئی اپنے قبیلے سے، کوئی اپنی سیاسی جماعت سے۔ نوجوانوں کی شخصیت کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اس پر بھی بعض محققین نے کام کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جن نوجوانوں پر یہ بات واضح ہو کہ وہ کون ہیں اور زندگی میں ان کے اصول کیا ہیں اور سماج میں وہ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ایسے نوجوان مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان پر ان کی شناخت، ان کی آئیڈینٹی بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی شناخت مبہم ہوتی ہے، آئیڈینٹی کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، یا بعض نوجوان آئیڈینٹی کرائسس سے گزرتے ہیں، وہ انڈر پریشر رہتے ہیں، وہ دباؤ میں رہتے ہیں اور حالات کے ساتھ بہتے رہتے ہیں۔ جب انسان اپنی آئیڈینٹی کو دریافت کر لیتا ہے تو وہ حالات کے دباؤ میں بھی اپنی سمت نہیں کھوتا، اپنا ڈائریکشن نہیں بدلتا۔ دوسرا اصول ہے اخلاقی جرات، مورل کریج۔ اخلاقی جرات یا مورل کریج نفسیات کا بھی موضوع ہے اور ماڈرن لیڈرشپ کا بھی موضوع ہے۔ اس پر کافی کام ہوا ہے۔ مورل کریج نام کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کا بنیادی تھیم ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر اخلاقی جرات ہوتی ہے، وہ عزم رکھتے ہیں اور وہ صحیح کام کریں گے، چاہے اس کی وجہ سے انہیں ذاتی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، جیسے ملازمت کا خطرہ، ساتھیوں سے تنہائی یا دیگر منفی نتائج۔ جرات ہم اس قوت کو کہیں گے جس کے سہارے انسان مشکل حالات میں بھی اپنے اصولوں پر کھڑا رہ سکے۔ اکثر اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، مگر وہ سماجی دباؤ یا تعلقات یا مفاد کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ قرآن کی یہ آیت دراصل مومن کے اندر اسی اخلاقی جرات کو پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے اس کے مقابلے میں قریبی رشتے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات بظاہر سخت محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ قوت ہے جو انسان کو ایک باوقار اور آزاد شخصیت بناتی ہے۔ تیسرا اصول ہے اصولی قیادت، پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ۔ جدید انتظامی علوم یعنی ماڈرن مینجمنٹ سائنسز میں اس تصور کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی رمضان میں اس سے پہلے بھی میں نے اس موضوع کو ٹچ کیا ہے اور معروف مصنف اسٹیون کووی کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ۔ اس میں وہ لکھا ہے کہ وہ لیڈر جن کے پاس اصول ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے فیصلے وقتی دباؤ سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک مستقل اخلاقی معیار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر پا اور ایفیکٹو لیڈرشپ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو صرف مفاد یا جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، وہ وقتی کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں مگر پائیدار اثر نہیں چھوڑ سکتے۔
قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام اور اس کے بھیجے ہوئے دین ہی کو غلبہ مل کر رہے گا۔ اس یقین سے مومن کے اندر ایک طویل المدتی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ وقتی ناکامیوں سے گھبراتا نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ چوتھا اصول ہے اندرونی استقامت، سائیکالوجیکل ریزیلینس۔ مثبت نفسیات کے میدان میں اینجلا ڈکورتھ اور دیگر محققین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ انسان کی کامیابی میں صرف ذہانت یا وسائل اہم نہیں ہوتے، بلکہ سب سے اہم چیز اس کی استقامت اور ثابت قدمی ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس ایک مضبوط مقصد ہوتا ہے تو وہ مشکلات کے باوجود اپنے راستے پر قائم رہتا ہے۔ قرآن کی یہ آیات بھی یہی پیغام دیتی ہیں کہ جب مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ حق کی کامیابی اللہ کا فیصلہ ہے تو اس کے اندر ایک گہری استقامت پیدا ہوتی ہے۔ وہ وقتی حالات سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ اپنی جد و جہد جاری رکھتا ہے۔ یہی وہ نفسیاتی قوت ہے جو تاریخ میں بڑے بڑے انقلاب پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم ان 4 اصولوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ قرآن دراصل ایک ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہے جس کی شناخت واضح ہو، جس کے اندر اخلاقی جرأت ہو، جس کی قیادت اصولوں پر قائم ہو اور جس کے اندر استقامت اور ثابت قدمی ہو۔ یہی وہ 4 ستون ہیں جن پر قرآن کا مطلوب انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی شخص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔